أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات جب آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی تھی تو یقیناً ہم میں سے ہر فرد یہ سمجھ چکا ہوگا کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زمین پر بھیجنے کے مقاصد بیان کر رہا ہے، تخلیق آدم کا مقصد بیان کر رہا ہے. اور پھر وہ فرشتوں کا مکالمہ اس کے اندر آیا ہے کہ رب ذوالجلال اگر تیری تسبیح اور ثنا مقصود ہے تو اس کے لیے ہم کافی ہیں، لیکن رب کائنات فرماتا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین ایک آزمائش اور ایک امتحان لیتا ہے. فرشتے اس آزمائش، علم کی وہ جو آزمائش تھی، اس پر پورے نہیں اترتے اور آدم علیہ السلام سکھائے گئے ان ناموں کو بتا دیتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو سکھائے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر رب کائنات کی طرف سے وہ حکم آتا ہے کہ اس آدم کو سجدہ کیا جائے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے اس لیے نہیں کیا کہ ابا واستکبر، وہ تکبر کا شکار ہو گیا. اور تکبر کا شکار وہ اس لیے ہو گیا کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میری تخلیق تو آگ سے ہوئی ہے اور آگ کی اٹھان تو اوپر کی طرف ہوتی ہے، اس کے اندر تیزی ہوتی ہے، اس کے اندر شدت ہوتی ہے. اور انسان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے، گارے سے ہوئی ہے اور یہ سکون کی حالت میں رہتی ہے، اس کے اندر تیزی نہیں ہے، ترشی نہیں ہے اس کے اندر. تو میں تخلیق کے اعتبار سے معتبر ہوں، لہذا سجدہ تو مجھے کیا جانا چاہیے تھا، گجات سے کہ میں سجدہ کروں. اور اس وجہ سے شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. آدم کے سجدوں کرنے کا انکار کرے چھڑیو. ایڑے نمونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جی بارگاہ میں وہ نامراد قرار ڈنو ویو. ان کا پوئے آدم علیہ السلام کے جنت میں رہن کی اجازت ڈنی وئی. آدم علیہ السلام جنت میں رہن لگا. پر ہاں شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ جی بارگاہ میں عرض کہو ان وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہن جے کرے جے کرے مجھے مقام تا ہٹائیں تو تب مکھے اجازت دے تو ہن کے آؤں گمراہ کرے سکاں، ہن کے آؤں شکار کرے سکاں پہنجو. انہیں شکار کرنے کی انہیں اجازت ہوتی. یہ تفصیلی ذکر قرآن میں بچے تو، احادیث میں بچے تو. ہمیں سمجھنے کی گالی آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تے واضح فرمائش ہے قرآن پاک میں تو اذلهم الشیطان. اصل کا مٹی جو کوئی شیطان ہے سو تاں جو ویری ہے، دشمن ہے. انہیں جو مقصد یہ ہے کہ انسان کی گمراہ کرے، انسان کے جہنم جی باہ میں کرائے. جے مقصد جلا انسان کے تخلیق کئے ہوئے انہیں مقصد کا انسان کے دور کرے چھلے. ہاں ایڈو وڑو دشمن ہے جو انسان جی پویاں لگو پیو ہے. کا گھڑی اڑی نہ ہے، کا محل اڑی کانے
को वक़्तु अहिड़ो कोन्हे, का वीर अहिड़ी कान्हे, को लम्हो अहिड़ो कोन्हे जो शैतान असांजे पोयां न हुजे। हू हर लम्हे हर घड़ी इन कोशिश में लॻो पियो आहे त इंसान खे गुमराह करे ऐं हिन इंसान खे पंहिंजे उन मक़सद खां दूर करे छॾे जीअं मक़सद जे लाइ इंसान खे तकलीफ़ कयो वियो आहे। हाणे असांखे सम्झणो इहो आहे जेको असांजो दुश्मन आहे, इहो दुश्मन आहे कहिड़ी नोयत जो अल्लाह तबारक व तआला इन दुश्मन खे मोहलत ॾेई छॾी, ठीकु आहे, ऐं इहा मोहलत इन करे ॾिनी जो रब काइनात खे पंहिंजे इन बाने ते वॾो भरोसो बि आहे, एतबार बि आहे, ऐं रब काइनात जी मदद जी नुसरत बि पंहिंजे इन बाने सां आहे। हाणे जेको इहो दुश्मन आहे, इन दुश्मन जे बारे में इहा थी अचे ॻाल्हि त इन जा ॿ लश्कर आहिनि जेके हुन लश्करनि जे ज़रिए सां इंसान जे मथां हमलावर थिए थो। उहे ॿ लश्कर जेके हुनजा आहिनि, उन्हनि लश्करनि मां हिकिड़ो लश्कर आहे उॾामण वारो लश्कर, ऐं ॿियो लश्कर आहे डोड़ण वारो लश्कर। उॾामण वारो लश्कर वसवास सॾिबो आहे ऐं डोड़ण वारो लश्कर शहवत सॾिबो आहे, जंहिंजो तालुक़ु इंसान जे जिस्म सां आहे, जिनसियत सां आहे। ऐं वसवास इन जे लाइ का क़ैद कान्हे, का पाबंदी कान्हे, का जाइ मखसूस कान्हे, कंहिं बि जाइ ते किथे बि अची वसवसो इंसान खे घेरे वठे थो ऐं इंसान चङो ख़ासो नेक इंसान, भलो इंसान, सुठो इंसान, दीनदार इंसान, उहो बि इन्हनि वसवसनि जो शिकार थी करे पंहिंजी उहा राह विञाए थो वेहे जेका राह अलाह तबारक व तआला जी तरफ़ां हुनखे अता थियल आहे। हाणे जेकॾहिं इन्हनि ॿिनि लश्करनि सां इहो शैतान असां ते हमलावर थी रहियो आहे त यकीनन इन लश्करनि खां, इन्हनि दुश्मन खां बचणु इंसान जे लाइ को आसान कमु न आहे। इंसान पंहिंजी कुवत जी बुनियाद ते, पंहिंजी ताक़त जी बुनियाद ते, पंहिंजे अक़ुल ऐं इल्म जी बुनियाद ते, पंहिंजे फ़हम ऐं फ़रासत जी बुनियाद ते इन शैतान जो मुक़ाबिलो कोन थो करे सघे। इहो तमामु वॾो मुक़ाबिलो आहे जेको शैतान सां इंसान जो आहे। इन जे करे अल्लाह तबारक व तआला जे प्यारे पैगंबर आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो केतिरियूं हिदायतूं आहिनि जिन हिदायतुनि ते अमल करण जे नतीजे जे अंदरि असां पंहिंजो पाण खे शैतान जे वसवसनि खां बचाए सघूं था। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इहे वसवसा सीने जे अंदरि दाख़िल थी था वञनि। जीअं इंसान जे जिस्म जे अंदरि रतु डोड़े थो, तीअं इंसान जे जिस्म में रगुन में शैतान डोड़े थो जेको इंसान खे गुमराह करण जे लाइ पंहिंजो पूरो किरदारु अदा करे थो। इन हवाले सां जेकॾहिं ॾिठो वञे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि त शैतान खां बचणु कीअं खपे, हुनजे वसवसनि खां बचणु कीअं खपे। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी हिकिड़ी हदीस में बयानु फरमाइनि था त शैतान तव्हांखे कहिड़ियुनि जायुनि ते मिलंदो। पाण फरमाइनि था त इहे जेके बैतुल ख़िला आहिनि, इन्हनि बैतुल ख़िलाउनि में हिनजो मस्कन आहे, हिनजी राइशगाह आहे, हीअ मस्कन हिनजी राइशगाह इहे आहिनि ऐं जिते उते वञी पहुचंदो आहे। ऐं छाकाणि जो उते इंसान बरहना हूंदो आहे पंहिंजी सफ़ाई जे लाइ, पंहिंजे गुस्ल जे लाइ या रफ़ा हाजत जे लाइ, त शैतान जी जेका पसंदीदा हालत आहे, कैफ़ियत आहे इंसान जे लाइ, जी हालत में हू इंसान जे मथां हमलावर थी सघे, उहो इंसान जो नंगोपण आहे, बरहनापन आहे, जंहिंजी हालत में हू इंसान खे आसानी सां शिकार करे वठंदो आहे। इन जे करे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ताक़ीद इहा आहे त इंसान खे शर्म हया खां कमु वठणु खपे जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे शैतान जे शर खां बचाइणो आहे, वसवसनि खां बचाइणो आहे। इन करे तहमत बची वञणु, पंहिंजी घर खां पंहिंजो पाण खे बि लिकाइणु, अॼुकल्ह त रवाज अजीब थी विया आहिनि। अॼुकल्ह जंहिं महिल माण्हू वञे थो सुठनि शहरनि में, वॾनि शहरनि में, होटलनि में वञे थो त वॾा वॾा आईना ऐं शीशा लॻा पवंदा आहिनि गुसल खाननि जे अंदरि, त इंसान पंहिंजी घर खे पाण बीठो ॾिसे। इन्हनि शयुनि खां मना कयो आहे। इहे जायूं जेके बैतुल ख़िला आहिनि, गुसल खाना आहिनि, इहे उन्हनि जा बसकन आहिनि शैतान जा, इहे उन्हनि जो पसंदीदा जायूं आहिनि। इते वेही हू सोलो वार करे सघंदो आहे ऐं सोलो हमलो करे सघंदो आहे। अहिड़ी तरीक़े सां पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त जेॾी महिल इंसान खे ओबासी ईंदी आहे ऐं इंसान वॾो आवाज़ कढंदो आहे त शैतान इंसान जी इन हालत खे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदो आहे ऐं वॾो ख़ुशि थी हा हा माना ख़ुशी मां इज़हार कंदो आहे। हितां इंसान ओबासी पियो ॾे, इन करे ओबासी वारे हालत में वात ते हथु रखण जो हुकुम आयो आहे त शैतान खे ख़ुशि न कयो, हू तव्हांजी इन्हनि ओबासियुनि ते ख़ुशि थो थिए। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त तव्हां नमाज़ में जंहिं महिल सफ़ूं ॿधो था नमाज़ पढ़ण जे लाइ, त ईअं तव्हां छो नथा सफ़ूं ॿधो जीअं मलाइका सफ़ूं ॿधंदा आहिनि ऐं उहे सफ़ूं ॿधे अलाह जी बारगाह में जीअं बीहंदा आहिनि, त तीअं तव्हां बि नमाज़ुनि में ईअं सफ़ूं ॿधे बीहंदा करो। माना सफ़ुनि जे अंदरि मलाइका पंहिंजे विच में विछो न आहिनि छॾींदा, गैप्स न आहिनि छॾींदा, त तव्हांजो सफ़ूं अहिड़े नमूने जी हुजणु खपनि जो शैतान तव्हांजे विच में दाख़िल न थी सघे, जाइ न विच में मिलेसि जो तव्हांखे अची तव्हांजे नमाज़ुनि जे अंदरि बि हमलावर थी सघे। अहिड़े नमूने आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी ॿी हदीस ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त जेको सभ खां वॾो शैतान आहे उहो आहे इब्लीस।
इब्लीस हुनजो नालो आहे ऐं क़ुरान पाक जी हिननि आयतुनि में बि इहो ई नालो आयो इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस जे ॿियनि सभिनी सजदो कयो, इब्लीस सजदो न कयो। त पाण सल्लल्लाहु फरमाईंदा इहो पंहिंजो तख़्त पाणी ते विछाईंदो आहे, समुंड जी सतह ते, दरियाउनि जी सतह ते पाणी जे मथां पंहिंजो तख़्त विछाईंदो आहे ऐं पोइ पंहिंजे चेलनि खे ऐं पंहिंजनि छाड़तनि खे सॼे चवंदो आहे त पखिड़िजी वञो ऐं वञी सॼनि इंसाननि खे गुमराह कयो ऐं अहिड़े नमूने उहे इंसाननि खे गुमराह करणु शुरू कंदा आहिनि। शैतान जे वसवसनि जे बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हुज्जतुल बालिग़ में बयानु फरमाइनि था त शैतान जी फितरत में अल्लाह तबारक व तआला या शइ वदियत करे छॾी आहे त हू इंसाननि खे गुमराह करे, माना गुमराह करणु हुनजी फितरत आहे। जीअं नांग जी फितरत ॾंग हणणु आहे, या जेकॾहिं असां मुख़्तलिफ़ जानवरनि जूं मख़लूक़ात जूं जबिलतूं ॾिसूं था त मुख़्तलिफ़ जबिलतुनि ते, मुख़्तलिफ़ तबियतुनि ते, मुख़्तलिफ़ फितरतुनि ते जानवर असांखे नज़र ईंदा आहिनि। त शैतान जी जबिलत ऐं फितरत आहे ई गुमराह करणु, हुनजी फितरत में शइ लिखियलु आहे जो हू गुमराह करे थो ऐं गुमराह करण जी जेका आदत हुनजे अंदरि आहे उहा ईअं ई आहे बेइनी जीअं नांग जे वजूद में ज़हर आहे ऐं नांग जी फितरत ॾंग हणण जी आहे, त इहा फितरत हुनजी आहे। इन करे उन खां पंहिंजो पाण खे बचाइणो आहे। इन शैतान जे बारे में मुख़्तलिफ़ ॿियूं अहादीस अचनि थियूं। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदा त इन खां बचिजे कीअं, जेकॾहिं शैतान तव्हां ते हमलावर थिए त पोइ इन खां बचिजे कीअं। पाण सल्लल्लाहु फरमाईंदा त हिकिड़ो सहाबी आहे जंहिं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां अची सवाल कयो आहे ऐं सवाल थो करे त बाज़ औक़ात मूंखे पंहिंजे दिलि में कुझु अहिड़ा ख़्यालात महसूसु थींदा आहिनि जिन खे ज़बान ते आणण में मूंखे शर्म ईंदो आहे, शर्मिंदगी महसूसु थींदी आहे। ईमान जे मामले में थी सघंदा, अख़लाक़ियात जे मामले में थी सघंदा, अहिड़ा ख़्याल जेके दिलि में पैदा थिया जो ज़बान ते आणण खे बि इंसानु जेको सो मायूब सम्झे थो। त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अम्रिही इलल वसवसा, इहो तव्हां जेको सो चई छॾंदा कयो, इहो पढ़ंदा कयो। अहिड़े नमूने हिकिड़ी ॿी हदीस में अचे थो, पाण सल्लल्लाहु फरमाइनि था शैतान जज़ीरतुल अरब में हाणे इंसान खे गुमराह न करे सघंदो, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ऐं 1400 साल थी विया आहिनि जज़ीरतुल अरब में। हाणे शैतान उते जी जेका इस्लामी जेको हुकूमत जो को बि अंदाज़ आहे उनखे तब्दील करे न सघियो, हदीस में थी अचे, हुज्जतुल बालिग़ में इहा हदीस जेका सभु मौजूदु आहिनि। पर हू इहो कमु ज़रूरु कंदो त इंसाननि जे दिलनि में हिकु ॿिए जूं नफ़रतूं, कदूरतूं, साज़िशूं करे इन्हनि खे पाण में विढ़ाईंदो ऐं इहा हक़ीक़त असां अॼु बि ॾिसूं पिया। अॼु ॾींहं ताईं माना उते उहा जंग, लड़ाई, झेड़ो इहो ख़तमु कोन थो थिए, छाकाणि जो रब काइनात जो प्यारो पैगंबर फरमाए थो त जज़ीरतुल अरब जे मामले में शैतान मायूस थी चुको आहे त ॿीहर हाणे कुफर जी हुकूमत क़ाइमु थींदी। पर इहो ज़रूरु आहे त ही इन्हनि जे दिलनि जे अंदरि अहिड़ियूं शयूं पैदा कंदो जिन जे नतीजे जे अंदरि हू माण्हू उते पंहिंजो पाण खे झेड़नि में ऐं फॾनि में पंहिंजो पाण खे विझी छॾंदा। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो भेरो मौजूदु हुआ, पाण सगोरनि जी ख़िदमत में सहाबी सगोरा आया ऐं वसवसनि जे बारे में पाण सगोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सवाल कयूं ऐं चवंदी या रसूल ख़ुदा असांजे दिलनि में अहिड़ा ख़्यालात पैदा थियनि था जिन खे ज़बान ते आणण में असां पंहिंजे लाइ वॾी मुसीबत महसूसु था कयूं, ज़बान ते आणण में पंहिंजे लाइ वॾी मुसीबत महसूसु था कयूं। पाण सगोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया त छा तव्हांखे महसूसु थिए थो? उन्हनि जो या रसूल ख़ुदा असांखे इहो थो महसूसु थिए त किथे असांजो ईमान न वञे हलियो। पाण सगोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इहा जेका तव्हांजी कैफ़ियत आहे जो तव्हांखे इहे वसवसा महसूसु थियनि था ऐं तव्हांखे डपु महसूसु थिए थो त किथे ईमान न वञे हलियो, असुल ऐं ख़ालिस ईमान आहे इहो जंहिंजे पोयां शैतान अचे थो ऐं इन ईमान खे अची पंहिंजो निशानो बणाए थो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी तमामु हिकिड़ी सुहिणी ॻाल्हि चई आहे पंहिंजे किताब हुज्जतुल बालिग़ में। पाण फरमाइनि था त जेको सभ खां वॾो असरु आहे वसवसे जो इंसान जे मथां शैतान जो, उहो इहो आहे त उन वसवसे जे नतीजे में इंसानु काफ़िर थी वञे हलियो। अहिड़ा जुमिला, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं चवणु शुरू करे ॾे जो ईमान जे दायरे मां ख़ारिज थी वञे हलियो ऐं अहिड़ियूं शयूं शैतान चवराए थो। हिकिड़ी हिकायत तकल कई आहे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब में, ऐं उन किताब में मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में इहा ॻाल्हि लिखियल आहे। पाण फरमाइनि था त हिकिड़ो राहिब हूंदो हो जेको रहबानियत इख़्तियार कयो वेठो हो, नेक माण्हू हो, त शैतान हिकिड़ो कमु कयो त राहिब खे ऐं गुमराह कयां। हाणे राहिब खे कीअं गुमराह करे? राहिब खे गुमराह करण जे लाइ हुन साज़िश इहा सोची त हुन हिकिड़ी ॻोठ में हिकिड़ी छोकिरी हुई, उन छोकिरी खे वञी घुटो ॾिनो। घुटो ॾियण जे नतीजे जे अंदरि उहा छोकिरी जेका सां बीमार थी पई, माण्हू परेशान थी विया हलिया। हाणे शैतानी वसवसो विधो हुनजे वालिदैन जे घर में त इन जो जेकॾहिं इलाजु थी सघे थो त अलाह जो नेक बानो इहो थो इन वटि हिनखे वठी वञूं, उते न हिनखे पहुचाईंदो तुंहिंजो इलाजु थी वेंदो हलो। ही माण्हू इन छोकिरी खे वठी करे उते पहुता ऐं राहिब खे मिनतूं कयूं त तूं मुंहिंजो इलाजु कर, हिन ते को विर्द कर, को वज़ीफ़ो पढ़, कंहिंजी दवा कर, को हिनजो इलाजु कर। हू इनकार कंदो रहियो त न आउं इहो इलाजु नथो करे सघां।
ہاں شیطان وری انہیں جو دل میں اعتقال بجھے جن تھی جو علاج کریں جن کے فائدہ پہنچی سکے تو مانو تجھے عقیدت مند تھی سکن تھا ایکڑی ہرس ایکڑی لالچ ان دل میں پیدا کئی انہیں ہرس لالچ کے نتیجے کے اندر ہاں وہ شیطان ہرس لالچ پیدا پہ کرے انہیں ہرس لالچ کے نتیجے کے اندر راضی تھی ہو نیانی جی انہیں چھوکری جی انہیں علاج کرنے حامی بھرے چلی اب اس نے علاج کرنا شروع کر دیا لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے اب اس کا علاج کریں علاج تو لمبا چلتا تھا جب وہ لڑکی اس کے گھر میں تھی تو اب شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے جوان ہے تم اس سے تمتع کر لو اس سے زنا کر لو اس طرح وسوسے پیدا کیے اس نے زنا کر لی اب جب زنا کر لی تو وہ بچی کچھ عرصہ اس کے پاس موجود تھی تو وہ حاملہ بھی ہو گئی اب اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیا کہ یہ حاملہ ہو گئی یہ بات تو ظاہر ہو جائے گی اب پکڑی جائے گی بات اب ایسا کر لو کہ اس کو گلا گھونٹ کے مار دو اس نے کہا ٹھیک ہے میں گلا گھونٹ کے اس کو مار دیتا ہوں اس نے اس لڑکی کو گلا گھونٹ کے مار دیا اور دفنا دیا اب یہی شیطان چلا گیا ان محلے والوں کے پاس ان گاؤں والوں کے پاس اور ان گاؤں والوں سے جا کر یہ کہا کہ آپ کی بچی کو اس راہب نے زنا کر کے قتل کر دیا ہے وہ پورے جوش میں آگے اٹھ کر اور لڑنے کے لیے پہنچ گئے اور اگر کہا کہ بچی کہاں ہے تو اس کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی تھی راہب کے کہ تم کہنا کہ وہ تو مر گئی تھی تو میں نے دفنا دی تم بہت دنوں بعد آئے ہو تم ذرا پہلے آ جاتے تو تمہیں اطلاع ہو چکی ہوتی لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور اب یہ لڑائی بڑھنے والی تھی کہ اتنے میں شیطان اس راہب سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہوں اس کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کہا کہ تم مجھے سجدہ کر لو 2 سجدے مجھے کر لو اور میں تمہیں اس مصیبت سے اس پریشانی سے میں تمہیں نجات دلا دوں گا اور پھر یہی ہوا کہ جب اس نے سجدے کیے تو شیطان نے کہا کہ مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا آپ اس میں جا رہا ہوں اور اس طرح شیطان اس بندے کو راہب کو گمراہ کر کے چل پڑا مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ پوری حکایت لکھی ہوئی ہے تو اس طرح یہ شیطان آتا ہے اور شیطان کے کئی واقعات آپ کو احادیث کی کتابوں کے اندر مل جائیں گے ایک اور بڑا اہم واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گھیراؤ کیا جا رہا ہے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کی تیاریوں کے اندر ہیں اور ہجرت کی ان تیاریوں کے وقت پر جب وہاں پر کہ مشورہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا لوگوں کو آ جائیں بیٹھ جائیں مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے اور وہاں پر وہ جو مشورہ کرنے کی جگہ تھی جب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو اس جگہ کی چند خصوصیات تھیں ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ وہاں پر وہ قریش کی جگہ تھی جہاں پر باقی قبیلوں کے لوگ آ سکتے تھے شرط یہ تھی کہ لوگ وہ آئیں گے کہ جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی تو لوگ پہنچ گئے وہاں پر لیکن قریش کے قبیلے کے ہر فرد کو وہاں پر آنے کی اجازت تھی اتنے میں ایک بوڑھا شخص نجدی انداز کا لباس اختیار کر کے اس جگہ پر پہنچ گیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا کام کرنے آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر کچھ اور کام کرنے نہیں آیا میں نے تو سنا ہے کہ آپ کو مشورہ کرنے والے ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اس مشورے کے اندر شامل ہو جاؤں شاید کہ میں کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے سکوں تو لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھ جائیں اب لوگوں سے مشورہ شروع ہوا ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کہ جی ہماری رائے تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے گھر کے اندر زنجیروں سے باندھ کے قید کر دیں باہر پہرے دار بٹھا دیں تو شیطان نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس طرح اگر تم کرو گے تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جب تم قید کرو گے تو ان کے ساتھی عقیدت مند جو گئے ہوئے وہ پلٹ کے آ جائیں گے لڑائی کریں گے اور تم سے واپس لے کے چلے جائیں گے یہ حل صحیح نہیں ہے دیکھیے شیطان اپنا کام کر رہا ہے کہ یہ حل صحیح نہیں ہے حل کوئی اور سوچو لوگوں نے دوسرا حل سوچا کہ دوسرا حل چلو یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے سے نکال دیتے ہیں چلو یہ حل کر لیتے ہیں نہ یہاں پر رہیں گے نہ یہاں کے لوگوں کو گمراہ کریں گے پھر شیطان چیخا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا میں نے بھی ان کے بارے میں سنا ہے ان کے کلام کے اندر بڑی شیرینی ہے ان کے کلام کے اندر بڑا اثر ہے یہ کہیں بھی جائیں گے لوگوں کو عقیدت مند بنا دیں گے اپنا معتقد لوگ ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے تم پر حملہ کریں گے تمہیں ختم کر دیں گے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے تو پھر ابھی جہل اٹھایا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ کام تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ہم ایک نوجوان لے لیتے ہیں اور تمام قبیلوں کی نمائندگی ہو جائے گی اور وہی رات کو جا کے پہرا دیں اور رات کی کسی وقت حملہ کر کے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں کہا کہ ہاں یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے اور اس طرح تو خون بہا بھی سب پر نہیں پڑے گا یہ پورا واقعہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا یہ پوری روایت نقل کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس طرح شیطان لوگوں کے مشوروں میں شامل ہے کہ کس طرح اس تباہی کو پھیلایا جائے اس بربادی کو پھیلایا جائے
اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک لشکر لے کے نکلے اور کسی نافرمان آبادی پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ لشکر بہت بڑا تھا۔ جب لشکر کو لے کے وہاں پر پہنچے تو اس آبادی کے لوگوں نے کہا کہ اس لشکر کا مقابلہ تو ہم نہیں کر پائیں گے، کریں کیا؟ تو لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آئی، وہی شیطان دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ تمہارے اس آبادی میں اتنا دور ایک شخص رہتا ہے جس کی آج تک کوئی بد دعا رد نہیں ہوئی، اس کے پاس چلو، اس کو بولو بد دعا کریں، اس کی بد دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو سب لوگ اس کے پاس چلے گئے، کہا کہ تم حساب کتاب نکالو اور بتاؤ کہ تم اگر ان کو بد دعا دو گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، یہاں سے ہٹ جائیں گے، ہماری جان بچ جائے گی، بد دعا کرو۔ جب اس نے اپنے علم کے لحاظ سے حساب کتاب نکالا تو وہ چیخ اٹھا کہ میں یہاں بد دعا نہیں کر سکتا، یہ تو نبی کا لشکر ہے اور نبی کے لشکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اب پھر یہاں شیطان آ گیا اور اس شیطان نے جا کے ان افراد کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو منوانا ہے تو اس کو جواہر، سون، ہیرے، دولت، یہ پیسے اس کو دے دو، یہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ تھال بڑے بھر کے ہیرے اور سون اور جواہر یہ لے کر سارے اس کے پاس پہنچ گئے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو پھر یہی کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آ کر ہماری بات مان لو اور بد دعا دے دو۔ اب وہ کچھ راضی ہوا کہ چلو ٹھیک ہے میں کام کر لیتا ہوں۔ پھر یہ پورا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے خچر پہ بیٹھا ہے اور اب سفر شروع ہوا، یہ لوگ پیچھے پیچھے زر اور جواہر اور سونا اور زیورات دے چکے ہیں اس کو۔ اب یہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن آگے بڑھ کر ایک جگہ پر اس کی سواری رک جاتی ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ زور دے کے اس کو آگے کھینچ رہے ہو، سواری پیچھے ہٹ رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو گویائی دے دی ہے، اور اس گویائی کے نتیجے میں وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے آگے دھکیل رہے ہو، فرشتے مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تب جا کر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب میں کوئی اور کام تو نہیں کر سکتا، بد دعا تو دے نہیں سکتا، دیکھو میں بد دعا دینا چاہ رہا ہوں ادھر، لیکن اس کی زبان سے جو بد دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں وہ اس قبیلے کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو لوگ اس پہ حملہ آور ہو گئے، ناراض ہو گئے، ڈرنے لگے اس سے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے ہم سے اتنا سارا پیسہ لیا، دولت لی، اور ہم سے تم نے ہیرے لیے، جواہر لیے، بد دعائیں بھی تم ہمیں دے رہے ہو۔ یہ پورا واقعہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اسے کہا کہ دیکھو میں بے بس ہوں لیکن میں کچھ اور نہیں کر سکتا، بس ایک کام کر سکتا ہوں۔ کہا کیا کام کر سکتے ہو؟ اب وہی بات پھر شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے۔ کہا کہ تم یہ کر لو کہ ان کو مشورہ دو کہ یہ کچھ اور نہ کریں، اپنی عورتوں سے کہیں کہ بن سور کر، زیورات پہن کر، چیزیں بیچنے کے بہانے لشکر میں شامل ہو جائے، اور یہ میری گارنٹی ہے کہ اس نبی کے لشکر میں کوئی ایک بھی اگر زانی پیدا ہو گیا نا، یہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی کیا، ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو تیار کیا، زیورات دیے، خوشبوئیں لگوائیں، اور کہا کہ مختلف چھوٹی موٹی چیزیں، پھول اور یہ چیزیں لے کے لشکر میں گھس جاؤ، اور یہ تاکید کر دی کہ دیکھو کوئی تمہیں اگر بلائے، برائی کے لیے کہے تو انکار مت کرنا۔ یہ ساری عورتیں نکل کے چلی گئیں، اور پھر وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑا خیمہ تھا، ایک قبیلے کا سردار جو نبی کے لشکر میں موجود تھا، وہ باہر نکلتا ہے، ایک بڑی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا بیچتے آئے ہو، آؤ تمہیں میں اپنے خیمے کے اندر لے جا کے اسے زنا کرتا ہے۔ لکھا ہوا یہ کہ جب زنا ہوتی ہے تو ایک دم ایک وبا پھیلتی ہے اور لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہارون علیہ السلام ان کا بیٹا تھا بڑا قداور، وہ خیمے میں داخل ہوا ہے اور اس نے تلوار سے دونوں کو مار دیا، اس عورت کو بھی، تب جا کے وہ تباہی جو مرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ رک گیا تھا۔ تو اس طرح شیطان یہ انبیاء کے لشکروں میں داخل ہو جاتا ہے، وسواس پیدا کرتا ہے، اس طرح کے مشورے دیتا ہے۔ جنگ بدر کے واقعات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے واقعات میں جب یہ مشاورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی مقصد تو اس 1000 لشکر کا صرف یہ تھا کہ آپ نے جا کے اپنے اس ابو سفیان والے قافلے کو بچانا ہے۔ یہ جب لوگ نکلے ہیں قافلے کو بچانے کے لیے تو اطلاع ملی، اب یہ لوگ رکے ہوئے ایک جگہ کہ یہاں سے واپس چلیں، قافلہ بچ گیا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہیں پر وہ شیطان دوبارہ آیا ہے اور کہا کہ یہ کیسی بات ہے، اتنا تیار ہو کے نکل رہے ہو اور یوں واپس جا رہے ہو، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، وہاں جا کے بدر کے کنویں پہ جا کے تمہیں رکنا چاہیے، 3 دن تک کم از کم تمہیں وہاں اہتمام کرنا چاہیے، اپنی شان کا، شوکت کا، دبدبے کا تمہیں اعلان کرنا چاہیے۔ یہ سارے وسوسے اندر آ رہے ہیں اور ان وسواس کے نتیجے کے اندر پھر وہ جو لشکر آگے بڑھتا ہے اور وہاں جا کر پہنچتا ہے، اور شیطان کی پوری وہ کیفیات احادیث کی کتاب کے اندر بیان ہے۔ جب غزوہ بدر کے حوالے سے ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں، غزوہ بدر کو دیکھا جاتا ہے تو شیطان کا یہ کھلم کھلا کردار احادیث کی روشنی کے اندر ہمارے تک پہنچتا ہے کہ شیطان کس طرح جا کے ادھر اور ادھر دوڑ دوڑ کر دونوں طرف جو ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے، اور وسواس کے نتیجے کے اندر ان دونوں لشکروں کے اندر ایسی کیفیات پیدا کر رہا ہے کہ وہاں پر وہ جنگ پیدا ہو جائے، بلاخر اس جنگ کو جو ہے وہ وقوع پذیر کروانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ان پوری باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ان باتوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم بھی یہاں پر ایک کام کر رہے ہیں،
ہم بھی دین کی اقامت کی جدوجہد کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم بھی دین کا ابلاغ چاہتے ہیں، ہم بھی ان میدانوں کے اندر کفر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان کے وسواس کا شکار بھی سب سے بڑی قوت وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے سب سے بڑی قوت کے ساتھ اٹھنے والی جدوجہد ہوتی ہے، اور پھر یہ شیطان ان کے اندر آ کے وسواس ڈالتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ باتیں جن کے اوپر ہم لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، اندر کے اندر انتشار کی جو ہمیں وہ کیفیات محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، جب ایک وقت گزر جائے اور وقت گزرنے کے بعد جب ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے تو بات تو کچھ بھی نہیں تھی، اس بات پر اتنا بڑا تنازع ہو گیا تھا، اس بات پر اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ دونوں طرف جا کر افراد کے دلوں کے اندر جا کر اس طرح کی کیفیت پیدا کر دینا کہ اچھے خاصے بھائی، محبت کرنے والے لوگ، دین کی جدوجہد میں آگے چلنے والے لوگ، یہ لوگ جو ہے دین کو لے کر آگے چلنے والے تھے، یہی آپس میں گتھم گتھا نظر آتے ہیں، کسی کو کسی بات کے اوپر، کسی کو کسی بات کے اوپر، ان کے اندر یہ باتیں ڈال دینا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، ان وسواس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیاری کرنی ہے۔ اگر یہ تیاری نہیں کریں گے تو ہمارے قدم ان تحریک کے جو راہوں کے اندر وہ استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ نہیں سکیں گے اور جم نہیں سکیں گے اور ہماری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی تاکید ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کا کام اہتمام کرنا ہے وہ اہتمام کرنا ہے صبر کا۔ صبر سے معنی یہ کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی بات کے اوپر ڈٹ جانا، حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی مشکل حالات آ جائیں، اپنے عزم کے اندر، بلبلے کے اندر، جوش کے اندر اور جذب کے اندر اور یقین کے اندر اور ایمان کے اندر ہمیں کوئی کمی نہیں آنے دینی، بلکہ پورے مصمم ارادوں کے ساتھ، ارادوں کی پختگی کے ساتھ اپنے قدموں کو جو ہے نا اللہ رب العالمین کی راہوں کے اندر لگائے رکھنا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے اور یہ مکاشفۃ القلوب کی صفحہ نمبر 39 پر ہے اور حکایت کی صورت کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا، وہ جگہ کا نام بھی ہے جبل لقام کے نام سے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں ایک انار کا درخت نظر آیا، تو میں نے اس انار کے درخت سے وہ انار توڑا اور جب اس کو توڑ کے میں نے کھانا چاہا تو وہ انار بڑا کھٹا نکلا، جب وہ کھٹا نکلا تو میں نے اس کو پھینک دیا، کھایا نہیں میں نے اس کو، ایک اندر سی خواہش تھی کہ میٹھا ہم کھاؤں۔ یہ دیکھیں ذرا خواہش کی بات، یہ خواہش ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یہ وسواس کی ایک صورت ہے جو انسانوں کے سینوں کے اندر جنم لیتی ہے اور ان خواہشات کے پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ خواہشات جو انسانوں کے جسم میں آتی ہیں، ان کے حوالے سے اس واقعے کے اندر بڑا سبق آموز بات کہی گئی ہے حکایت کے اندر۔ فرمایا کہ جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ایک صاحب اس حالت کے اندر زمین پر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے جسم پر بھیڑوں نے اپنا پورا آستانہ بنایا ہوا ہے، بھیڑوں نے گھیر رکھا ہے، بھیڑیں سندھی میں ڈیمبو جو ہوں یہ ساری جسم کے پر لپکی ہوئی ہیں، اس کو کاٹ رہی ہیں اور اس حالت میں وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے اور جب ان کے ہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اب جو بھیڑوں میں گھرا ہوا ہے، اے ابراہیم تو اپنے خواہش کو قابو میں نہ رکھ سکا؟ تو انہوں نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ ہمیں کون اللہ والا ہے جو کسی اللہ والے کو نہ جانتا ہو، یعنی کہ تو بھی اللہ والا ہے، تو میں تجھے جانتا ہوں کہ تو ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی اللہ والے لگتے ہیں مجھے، جب میرے نام سے اس طرح واقف ہو گئے ہیں تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو بھیڑوں میں اس طرح گھرے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ان بھیڑوں سے آپ کو جان چھڑا دے؟ تو بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی اس بزرگ نے، کہا کہ دیکھو انار اور یہ بھیڑیں میرے جسم پر، وہ جو انار ایک خواہش تھی، وہ ایک نعمت بھی تھی کہ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور تمہیں اس خواہش کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہاری خواہش کا تمہیں انار دے دیتا، میٹھا والا، کھاتے تمہیں لذت ملتی، تم بڑے خوش ہوتے، اور اس خواہش کے پورا نہ ہونے پر تمہارے دل میں رنج ہوا، خدا کی نعمتیں اتنی تمہیں ملی ہوئی ہیں، ان ساری نعمتوں کو بھول کر ایک ذرا سی چیز پہ تمہارے دل میں رنج پیدا ہو گیا، خدا کے احسانات تم بھول گئے۔ تو دیکھو یہ تمہارا جو انار تھا یہ ایک نعمت تھا اور اس نعمت کے بارے میں تمہیں قیامت کو جواب دینا ہے۔ یہ بھیڑیں جو میرے جسم کو گھیر رکھی ہوئی ہیں، جن سے مجھے درد مل رہا ہے، تکلیف مل رہی ہے، لیکن اس درد اور تکلیف کے نتیجے میں میرا جسم تو یہاں تکلیف میں ہے لیکن میری راحتیں میری جنتوں کے اندر ہیں۔ تو میں نے راحتوں اور جنتوں پر کیوں بیٹھ کر میں اپنے رب سے دعائیں کروں کہ مجھے ان راحتوں جو جنت کی راحتیں ہیں میں ان کے لیے یہاں نجات کی بیٹھ کے بات کروں؟ میں اپنے اسی حال کے اندر خوش ہوں اور تم بھی ان خواہش کا پیچھا چھوڑ دو۔ کتنی سبق آموز بات ہے کہ صبر کے ساتھ ان پوری آزمائشوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے
اور صبر کے ساتھ اس پورے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس صبر اور خواہش کے اوپر ایک اور بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے، یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا واقعہ۔ لیکن کس طرح یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اس صبر کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں عرش دے دیا، وہ بادشاہ بن گئے، اور وہ جو بادشاہ تھی، رانی تھی، شہزادی تھی، وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ گئی، اس نے صبر سے کام نہیں لیا تو ذلیل ہوئی، خوار ہوئی، بڈھی ہوئی، اور زمانے کے اندر بڑی رسوائی ہوئی۔ تو خواہشات کے پیچھے لگنے والے لوگ اگر ان کی حالت دیکھی جائے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے تو ان کو ان خواہشات کے نتیجے کے اندر وہ نہیں مل پاتا جو آخرت میں انسان کو ملنا چاہیے۔ یہ خواہشیں دنیا تک چلتی ہیں اور دنیا کے اندر چلنے کے نتیجے کے اندر یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح حکایت نمبر 13 ہے اس کے اندر، مکاشفۃ القلوب کے اندر، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو بعض بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے جہاد کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور بزرگ جو دین کے جاننے والے تھے اس دور میں، امام شافعی ہوں، امام غزالی ہوں، شیخ سعدی ہوں، یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، یہ ساری باتیں جو کرتے تھے وہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے جو پہلی جہاد کی قسم آتی ہے وہ تو آتی ہے کہ وہ جس کو ہم ظاہری جہاد کہتے ہیں، یہ ظاہری جہاد ہے جس کو یجاہدون فی سبیل اللہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ انسان جہاد کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد کی ایک دوسری قسم بھی ہے، اور وہ قسم یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، فہم اور فراست کے نتیجے کے اندر لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یہاں پھر قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے یہ وجادلہم کی بات آئی ہے کہ یہ بھی ایک جد و جہد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے کہ آپ زبان کے ذریعے سے دین کا ابلاغ دونوں کے اندر کریں۔ لیکن بڑی اہم بات کی گئی ہے آج کے اس دور کے اندر، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کی وہ جو پہلی کیفیت تھی کہ ایک لشکر دوسرے لشکر کے مد مقابل ہو رہا ہے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور مقابلے ہو رہے ہیں، یہ مقابلے آج کے اس دور میں نہیں ہو رہے۔ آج کے اس دور کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ علمی میدان کی جنگ ہے، وہ مکالمے کی جنگ ہے۔ یہ جہاد کا ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس میدان کے اندر اللہ رب العالمین کی ہدایت یہ ہے کہ جب تم اس میدان کے اندر نکلو تو وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے اور بہترین طریقے سے اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنی صفوں کا جائزہ لیں، آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس جہاد کا جو میسر میدان ہے، ہمیں یہ میدان ہم سے کوئی قوت کسی بھی دور میں نہیں چھین پائی اور نہ چھین پائے گی کہ ہم افراد سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ جو دعوت کا میدان ہے، اس میدان کے اندر ہمارے اس دعوت کے جو ہمارے اہداف ہیں، جن کو ہم روابط بھی کہتے ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن ان روابط تک پہنچنے میں پتہ نہیں کیا رکاوٹیں لاحق ہیں اور حائل ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہم سب سے پہلا سوال ایک دوسرے سے یہ کریں کہ بتاؤ کہ یہ جو دعوت کا میدان ہے، یہ جو باللتی ہی احسن کے ذریعے سے وجادلہم کی جو بات کی گئی تھی، اس میدان میں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جہاد، اس کو تو ہم نے جہاد سمجھا ہوا ہے کہ جو تلواروں، نیزوں اور بھالوں کی صورت کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ جو جہاد ہے، یہ جو دعوت کے میدانوں میں جہاد ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، اب وہ جہاد کی تیسری صورت، پہلی صورت تلواروں سے، بھالوں سے، ہتھیاروں سے جنگ، دوسری صورت دلیل کے میدان میں، عقل کے میدان میں، فہم کے میدان میں، شعور کے میدان میں، مکالمے کے میدان میں جہاد۔ وہ کفر کے عقائد کو لے کر آئیں گے اور ہم ایمان کے عقائد کو لے کر آئیں گے، آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، اور اس میدان کے اندر ہم دن اور رات لگ جائیں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، تو اس دعوت کی راہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہماری رفتار ہونی چاہیے وہ رفتار وہ نہیں ہے کہ جو رفتار ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اور جو تیسرا جہاد ہے، یہ بھی بڑا اہم جہاد ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ جہاد ہے کہ جو ہمارا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اور وہ جہاد کہ جو شیطان کے وسواس کا مقابلہ کرنے والا جہاد ہے۔ اس جہاد کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں جہادوں کے لیے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی میری راہوں میں نکل کے جد و جہد کرتا ہو، خواہ وہ جد و جہد کہ جو ہتھیاروں کے میدانوں میں ہوتی ہے، ہتھیاروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس جد و جہد کرنے والے کی مدد کرتا ہے، اور وہ جد و جہد جو دعوت کے میدان کے اندر مکالمے کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہے، رب کائنات وہاں بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جو جہاد اپنے نفس سے کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنے اندر سے کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنے اندر کے وسواس سے کیا جا رہا ہوتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں
کہ اگر وہ جہاد نہ کیا جائے، میں اپنی خواہشات پر قابو نہ پاؤں، میں صبر پہ قابو نہ پاؤں، تو میری جو یہ اجتماعیت ہے یہ بکھر جاتی ہے۔ بڑی بڑی اجتماعیتیں موجود ہیں، 100 200 300 لوگ ارکان کی صورت کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ قوت بن کر مد مقابل آ جائے، مقابلہ کرے آپس کے اندر پھٹے ہوئے لاوے کی صورت کے اندر، پھٹے ہوئے لاوے کی وجہ سے، پھٹے ہوئے پہاڑ کی صورت کی وجہ سے کہ ان کے اندر وہ قوت نہیں رہتی اور وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد جہاد نفس، افضل جہاد وہ ہے ان تینوں جہادوں میں کہ جو افضل جہاد ہے۔ اب اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ افضل جہاد اگر یہ جہاد ہے تو یہ جہاد کو افضل قرار کیوں دیا گیا ہے؟ وہ جہاد تو تلواروں سے جہاد ہے، گولیوں سے جہاد ہے، بموں سے جہاد ہے، لیکن اس جہاد کی ایک مدت ہوتی ہے، لڑائی ہوئی ختم ہو گئی، مقابلہ ہوا، مقابلہ ختم ہو گیا۔ وہ جو دوسرا جہاد ہے، میدان میں نکلے آپ، آج شام کو نکلنا جی، نکل کر کہیں پہنچے اور پہنچنے کے نتیجے میں کوئی آپ کو ایسا بندہ ملا جس سے مکالمہ ہوا، تو آپ کا یہ علمی گفتگو، دعوتی گفتگو اس سے ہوئی ورنہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو جہاد ہے یہ ہر وقت کا جہاد ہے، یہ جو جہاد نفس کا جہاد ہے یہ ہر گھڑی کا جہاد ہے، ہر لمحے کا جہاد ہے، یہ تنہائیوں کا بھی جہاد ہے، یہ مجموعوں میں بیٹھو تو بھی جہاد ہے، تنہائیوں میں بیٹھو تو خرافات ذہن کے اندر آتی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مجھے گمراہی کا ڈر نہ ہو تو میں اپنی خلوتوں سے نکل کر نہ ہوں، اور کہیں آتا ہے کہ وہ جو آپ کے مجمع ہوتے ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، وہاں کی گفتگو آپ کو خراب کر دیتی ہیں، وہاں نفس کے اوپر جو ہے نا بار آ جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی چاہیے کہ جہاد کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب جہاد سے لوٹتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اب ایک جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، کہ ابلیس کا مکالمہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری یہ اللہ رب العالمین تک بات پہنچا دو کہ آپ نے تو لوگوں کی توبہ قبول کی ہے، یعنی کہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی کی کہ موسیٰ علیہ السلام جا کے اس کو کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدے کر دیں، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو وہی تک قبر لوٹ آیا کہ جب زندہ کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو آج سے قبر کو میں کیسے سجدہ کروں گا۔ اسی طرح یہ باتیں اس میں کافی آتی ہیں۔ میں شیطان کے وسواس کے حوالے سے چند ایک باتیں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کل 10 ایسے حالات ہیں، ایسی کیفیات ہیں، اگر ان کو اختیار کیا جائے تو انسان جو ہے اپنے آپ کو شیطان کے وسواس سے بچا سکتا ہے۔ پہلا راستہ امام غزالی یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا جس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ غصے پہ قابو پانا چاہیے اور شہوت سے بچنا چاہیے۔ غصہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور خود غصہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس سے کس طرح انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، انسان کا عقل ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ جب آتا ہے شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس غصے کے اندر عقل سے خالی ہو کر باتیں بھی کرنے لگتا ہے اور وہ چیزیں کرنے لگتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے حسد اور حرص۔ حسد میں شیطان اپنا مقام، ابلیس اپنا مقام گنوا بیٹھا حسد میں، اور حرص میں پوری جنت ملی ہوئی تھی، صرف ایک درخت سے روکا ہوا تھا، لیکن حرص تھی کہ اس کو بھی کھا لوں، اس کو بھی چکھ لوں۔ تو حسد اور حرص کا معاملہ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے، ان معاملات کے اندر اہتمام کی سخت ضرورت ہے۔ تیسرا جو دروازہ ہے شیطان کے وسواس کا، تیسرا دروازہ ہے شکم سیری، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا، اور اس طرح کھانا کہ انسان کے وہ جو اصل مقاصد ہے اس کی روحانی قوت کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھری ہوئی چیزوں میں حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہے، اور اس کی مزید تفصیلات میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تیسرا دروازہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے وہ اس کی شکم سیری ہے۔ جو کھانے کا بہت زیادہ شوقین ہوگا تو وہ زیادہ شکار ہو سکتا ہے۔ چوتھا دروازہ انسان کو سامان جمع کرنے کی فکر ہو، مال اور اسباب کی، تو وہ بھی اپنے آپ کو شکار کر لیتا ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ آج یہ جو فکر معاش ہے کہ میں جمع کروں، یہ جو معیار زندگی کا میدان ہے اس میں دوسروں سے آگے بڑھوں، تو اس معاملے کے اندر بھی انسان جو ہے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے لوگوں سے طمع رکھنا، لوگوں سے امیدیں رکھنا، لوگوں سے طلب کرنا، لوگوں سے مانگنا، شیطان کے وسواس کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد چھٹا دروازہ ہے جلد بازی، اجرت پسندی، حب حاجرہ جسے کہا گیا ہے، تو یہ بھی شیطان کے وسواس کا ایک دروازہ ہے، یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے اور انسان کے اوپر حملہ آور ہو کر انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ساتواں دروازہ ہے درہم اور دینار اور اموال کی باقی اقسام، ان کی انسان کو طلب ہو، تو یہاں سے بھی انسان خوار ہوتا ہے، بڑا خراب ہوتا ہے، اور شیطان ان راہوں سے بھی انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ آٹھواں دروازہ ہے بخل اور کنجوسی،
بخل اور کنجوسی کہ جان دینا ہے وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ، اور اس راستے سے بھی انسان شیطان کے وسواس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بخل اور کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ محتاجی کا ڈر ہوتا ہے بندے کو، خدا پہ توکل انسان کی ختم ہو جاتی ہے، تو بخل اور کنجوسی بھی اللہ پہ توکل کو ختم کرنے والا معاملہ ہے، لہذا یہاں سے بھی انسان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور نما یہ بڑا اہم دروازہ ہے جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ ہے مسلک اور نظریات کا تعصب۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس تحریک کو یہ مسلک اور نظریات کا تعصب اس کے اندر نہیں ہے، ورنہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ ایک دوسرے کو کافر اور دوسرے پہ حملہ آور ہونا، یہ جتنا بھی زیادہ چل رہا ہے، یہ امام غزالی نے اپنے دور کے اندر لکھا ہے کہ مسلک کی نظریات کی جو لڑائی ہے، ان نظریات کی لڑائیوں کے اندر پڑھ کر انسان حق بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سچ بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور آخری دروازہ، 10واں دروازہ جو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ ہے مسلمانوں سے بدگمانی۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات آتی ہے۔ تو یہ شیطان کے وسواس ہے، تحریک کے اندر جو لوگ آگے چلتے ہیں، ان تحریک کے لوگوں کو ان شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آخری بات میں آپ کے سامنے کہوں گا، وہ جو ہتھیار بتایا گیا ہے، ہتھیار یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے وسواس کو روکنے والی واحد چیز، ان جملہ امراض کو روکنے والی چیز ہے ذکر خداوندی۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، چونکہ جب زبان پہ ذکر ہوگا تو اس نے دل کا محاصرہ کر رکھا ہے ذکر نے، اور جب دل محاصرے کے اندر ہے تو شیطان اس دل پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ وسواس جو صدور کے اندر داخل ہوتی ہیں، یہ صدور کے اندر پھر وہ وسواس داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ذکر کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، خدا کو یاد کرنے کا انداز، یہ جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنا یہ بندہ گمراہی سے، شیطان کے وسواس سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہمارا ایمان ہے، سب سے بڑا ہدف، اور سب سے ادنا ہمارے اندر باہمی اختلافات پیدا کر دینا، لڑائیاں پیدا کر دینا، ہمیں کمزور کر دینا، ہماری ہوائیں کھیڑ دینا، یہ اس کا ادنا۔ تو اس حوالے سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے اس وسواس سے نہ صرف ہمیں انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر اس پوری تحریک کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر اگر ہم تھوڑا سا اپنے جائزوں میں ہوم ورک کے طور پہ یہ چیز دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جتنے معاملات ہوئے ان معاملات کی حقیقت کیا تھی، کیا یہ وسواس تھے شیطان کے، یا یہ واقعی حقیقت تھی کہ جن کے اوپر ہماری راہیں کھوٹی ہوئی، ہماری رفتار میں کمی آئی، ہم اپنے اہداف سے دور رہے، ذرا سی باتوں پہ بحث و مباحثوں کے اندر چلے گئے، حکمت عملی کے معمولی جھگڑے ہمارے اندر پیدا ہو گئے، ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہیں اناؤں کے جھگڑے ہو گئے اور کہیں اپنے آپ کو رسوائیوں سے بچانے کے معاملات آ گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ رسوائی ہو جائے گی تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو نہ ان رسوائیوں کا ڈر ہونا چاہیے، نہ ان اناؤں کی پرواہ ہونی چاہیے، بس اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کی دعائیں مانگتا ہوا، شیطان کے شر سے بچنے کی دعائیں مانگتا ہوا اس انسان کو اپنی تحریک کا اور اپنے ایمان کی بقا کی اس جنگ کا جو ہے سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔